مسجد اقصی۔ اس مسجد کے ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصی، اور دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصی ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے، پہلی مسجد حرام یعنی کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی، بخاری شریف۔ انہی تینوں مسجدوں کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر جائز کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجدوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں پوچھا دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا سال۔ بخاری۔ پتہ چلا سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا اور دوبارہ حضرت ابراہیم نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تو اس کی نئی تعمیر حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے کی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام و مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ بخاری۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محمد معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل بھیجا، وہ ہمارے نبی کو پہلے مسجد حرام تک لائے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اقصی ایک اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے، اور پھر وہی تمام نبیوں کو ہمارے نبی نے نماز پائی۔ یہ معراج کے سفر کا ہی واقعہ۔ یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط حضرت داؤد حضرت سلیمان جیسے تمام نبی کرام کا شہر رہا ہے، اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا۔ اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی نے دی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ صلیبیوں نے 492 میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے۔ مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی، اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں اللہ ہمارے سبھی دینی بھائیوں کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی جات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔